پاکستان کے لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو اور خاص طور پر انڈیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی ہماری تو زندگی، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کلمے کے نام پر یہ ملک آزاد ہوا ہے، بنا ہے، ہماری تو زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ آپ ہمیں موت سے کیا ڈراؤ گے؟ موت تو کے بعد ہی تو ہماری اصل زندگی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہاں ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم کم ایمان والے لوگ ہیں، ہاں ہمارا ایمان آج اس لیول پہ نہیں ہے، لیکن جب رب امتحان دے گا تو ایمان بھی دے دے گا نا ساتھ ساتھ۔ ہماری جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، وہ پوری ہو جائیں گی نا۔ آزما لے دنیا۔ آج ہمیں مسائل اس طرح کے نہیں ہیں تو ہم شاید اپنی غلطیوں پہ لگے ہوئے ہیں، اپنی کوتاہیوں پہ لگے ہوئے ہیں، ہم اس لیول کے، ہمارا ایمان اس طرح کا شاید نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے۔ لیکن جب رب جو ہے وہ ذمہ داری دے دے گا، جب رب امتحان میں ڈال دے گا، تو یہی رب جو ہے وہ پھر ہمیں اس لیول کا ایمان بھی دے دے گا کہ جس موت سے آپ ہمیں ڈراتے ہو، یہ موت ہمیں عزیز ہوگی۔ پھر یہ موت، بھئی یہاں پر ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، یہاں پر کتنی زندگی باقی رہ گئی اور کیا کچھ ہے، سارا مرنا۔ تو یہ تو مسلمان کو یہ باتی کیپیبلٹی والی نہیں کرنی چاہیے۔ 313 تھے بدر میں، کیپیبلٹی تھی، 2 کے پاس گھوڑے تھے، 7 جو ہے وہ تلواریں تھیں، اور سب 313 کے پاس ہتھیار نہیں تھے پورے۔ تو کیا کیپیبلٹی دیکھ کر 1000 کا لشکر سامنے تھا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ مفہوم ارز کر 1000 کا لشکر، سارے جنگی ساز و سامان کے ساتھ لیس، تو اللہ وہی نازل کر دیتے نا کہ بھائی کیپیبلٹی نہیں ہے، واپس جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے کہ واپس جاؤ۔ نہیں بھائی، جب آپ، یہ مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے، مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے کہ کیپیبلٹی، ہاں بالکل کوشش، اور کیوں کیپیبلٹی؟ بھائی تم فلسطین کے نہتے بچوں کو پوری دنیا کی سپر پاور مل کر سرنڈر نہیں کر سکتی۔ انڈیا ہمیں سرنگو کرے گا؟ ہمیں اس 25 کروڑ لوگوں کو جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے ان کو سرنگو کرے گا؟ یہ ہمارے اپنے اندر کے، یہ ہمارے اپنے خدا نہ خواستہ ہم پتہ نہیں۔ اور مجھے کسی کی بات پر مجھے کوئی افسوس اس لیے نہیں کرتا بعد میں زیادہ کہ میں پہلے اسی فلور پہ یہیں سے کھڑے ہو کے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ شیر کی سواری پہ ہیں، دوسروں کو گالیاں بکنے میں، سوشل میڈیا استعمال کرنے میں، وہ شیر سے اتر نہیں سکتے۔ وہ صحیح بات، ٹھیک بات کریں گے، ان کا اپنا سوشل میڈیا ان کو کھا جائے گا۔ اگر وہ آج یہاں پر کھڑے ہو کر تنقید نہیں کریں گے پاکستان پہ، تو وہ ان کو یہاں سے باہر نکلنے کے بعد ان کا اپنا سوشل میڈیا ان کو گالیاں بکے گا۔ ہمارے پاس مثالیں میں دینا نہیں چاہتا، ان کے اپنے لوگوں کی مثالیں کہ جو ہیروز تھے آج وہ ان کی ماں کو، ان کے والدین کو گالیاں بکی جاتی ہیں، تو وہ کر نہیں سکتے بیچارے کام۔ تو اس لیے ہمیں ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے، لیکن بہت افسوس ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن کو ہوگا، اور وہ یہ سارے کلپ نکال کر دکھائے گا کہ پاکستان میں ایک خیالات کے ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں، اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں یہاں پہ اس موقع کو پہ یہ پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، اور وزیر دفاع یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے بھی گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیفینیٹلی ہم کیبنٹ کے ممبر ہیں، اور میں دیکھیے یہ کیس اسٹڈی ہے ہمارے لیے، یہ واقعہ کیس اسٹڈی ہے۔ جب انڈیا کا نام آیا پوری قوم ایک ہو گئی، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہمیں جب سے واقعہ ہوا ہے، تمام پاکستان کے ریاستی ادارے اور پاکستان کی ہماری حکومت، ٹی وی پہ، پریس کانفرنس میں ہم نے شواہد دکھائے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں کب سے دہشت گردی کر رہا ہے اور کیسے دہشت گردی کر رہا ہے، چاہے وہ چائنیز کو پہ اٹیک کرنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ریل پہ حملہ کرنے کا واقعہ ہو، چاہے وہ بلوچستان پورا ہو یا چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، ہر انسیڈنٹ میں ایویڈنسز موجود ہیں کہ باقاعدہ ان کے آن ڈیوٹی آرمی کے پرسنل یہاں کے دہشت گردوں سے بات کر رہے ہیں، باقاعدہ اس کاروائی کے دوران بات کر رہے ہیں۔ اور ہمیں ریکارڈ دکھائے گئے کہ انڈیا کی ہاسٹائل ایجنسی کے جو وہ ان کے سوشل میڈیا، ان کے اکاؤنٹس ہیں،
وہ اکاؤنٹس یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی واقعہ پاکستان میں ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 24 گھنٹے پہلے انہوں نے اس شہر کا، اس واقعے کا ذکر کیا ہوا ہے پہلے سے، ایویڈنس ہے، وہ ذکر کیا ہوا ہے کہ کل جو ہے وہ خوشخبری ملنے والی ہے پاکستان سے، فلاں شہر سے پتہ چلا وہاں پر دھماکہ ہو گیا. وہ انہوں نے ساری چیزوں کو ڈیٹیل یہ ہمیں دکھائی گئی ہیں ساری چیزیں. دیٹ مینس کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے. لیکن جس چیز میں ہم نے لیک کیا ہے، جس چیز میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ہمارے لیے کیس اسٹڈی یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا نیریٹو صحیح نہیں بیچا. معذرت کے ساتھ ہم نے اس انڈین کارروائیوں کو دنیا کے آگے اور اپنے لوگوں کے بھی آگے ہم نے صحیح طریقے سے پورٹرے نہیں کیا. آج ہمارے یہاں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی بی ایل اے کر رہی ہے، ٹی ٹی پی کر رہی ہے، فلاں دہشت گرد ہے. او بھائی، جو اس کا باپ ہے ان تمام لوگوں چیزوں کا، جو مدر آف آل ایول ہے، آپ پہلے اس کا نام لیں. کیسے انڈیا جو ہے وہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے آپ کا سب سے پہلے پاکستان کا نام، وہ نہیں کہتا کوئی بی ایل اے ہے یا کوئی لشکر جنگی ہے یا کوئی اور ہے، وہ سیدھے پاکستان کا نام لیتے ہیں. ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، لیکن ہم ان کی پروکسیز کا نام لیتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کنفیوز کر دیا. انڈیا اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پھر ہمارے لوگ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. پھر ہم اسے جب انڈیا کا حملہ نہیں سمجھ رہے تو ہم کہتے ہیں کچھ حقوق کی جنگ ہے ہماری، کچھ ہماری دینی جنگ ہے، کچھ ہماری اپنی ذاتی جنگ ہے. کہیں پھر وہاں پر ایون کہ جو لوگ دہشت گردی میں شہید ہو رہے ہیں، جو جوان اپنی جانوں کو دے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کامنٹریاں شروع ہو گئیں. یہ قوم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. یہ شام کے 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک مختلف آرا کے لوگ بیٹھ کر کہ یہ مرنے والا صحیح ہے یا مارنے والا صحیح ہے، یہ ہم کر رہے ہیں اور انڈیا نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا. یہ ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے. یہ پاکستان نے اس کیس کو، ہم سب شامل ہیں اس کے اندر، اس کیس کو جس طرح سے بلڈ کرنا چاہیے تھا. یہ جنگ یہ ابھی اس واقعے سے جنگ شروع نہیں ہوئی ہے. جنگ تو ہم پر انلیش ہوئی ہے کئی سالوں سے، لیکن ہم نے جو جنگ کر رہا ہے اس کلپریٹ کا ہم نے نام ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پوری قوم کنفیوز رہی ہے. ہمیں کسی بھی واقعے، بھئی ہماری ٹی وی چینلوں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ ہماری ٹی وی چینلوں پہ یہ کیوں نہیں چل سکتا پہلے کہ آج پاکستان میں ریل پر انڈیا نے حملہ کر دیا، آج پاکستان میں کہ فلاں شہر میں چائنیز کو انڈین نے مار دیا. اس کے بعد جو ان کی پروکسیز ہے بعد میں نام لو اس کا بھائی، لیکن پہلے انڈیا کا نام لو تاکہ لوگوں کو یہ پتا تو ہو. اور ہمیں پتا ہے کہ وہ انڈیا، آپ ویڈیوز ہمیں دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کی ساری خبر پہلے انڈین چینلز پہ وہ دہشت گرد، پہلے انڈین چینلز پہ وہ ویڈیو چلا رہے ہیں، اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں اٹیک ہو گیا ہے. ہمارے یہاں ویڈیو چل رہی ہیں، ہمارے پاس آڈیوز ہیں کہ ان کے لوگ ماسک لگا کے انڈین چینلز پہ بیٹھ کر بتا رہے ہیں. ہمارے پاس جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے کہ وہ 24 گھنٹے پہلے، 2 دن پہلے بتا رہا ہے کہ آج فلاں 2 دن کے بعد یا 24 گھنٹے کے بعد پاکستان کے فلاں شہر میں یہ واقعہ ہونے والا، اور وہ واقعہ ہو جاتا ہے اور ہم پھر بھی نام نہیں لے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس پورے واقعے کو ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پر لینا چاہیے. ہمیں اپنی اس کوتاہی کو، اس کمی کو ماننا. آپ کہتے ہیں باہر ہم ساری دنیا کو ڈوزیئر بھیج رہے ہیں. بھائی ہمارا جب لوکل نیریٹو سے باہر کا ڈوزیئر صحیح ہوگا، ہم جب اپنی قوم ہی ہماری خدا نخواستہ کنفیوز ہے کسی واقعے پہ کہ یہ مرنے والا جائز ہے یا مارنے والا جائز ہے اور اس کا کلپریٹ مین ہے کون، تو ہم تو باہر والوں کو کیا سیل کریں گے. بیسکلی انڈیا نے اسی کنفیوژن کو اوور لک کر کے، اوور ریٹڈ کر کے اس نے یہ واقعہ کو وہ سمجھ رہے ہم نے تو کنفیوز کر رکھا ہے قوم کو. جب ہم یہ واقعہ کریں گے تو پوری قوم آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی. تھینکس ٹو دیم کہ انہوں نے یہ اور اپنی شکل دکھا کر، خود کو سامنے لا کر، پروکسی سے ہٹ کر، جب وہ خود جو مدر آف آل ایول ہے انڈیا، جب وہ خود سامنے آ گیا تو پھر پوری قوم کو بتانے کو، کسی بینر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی بیان دینے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ ملک پورا یکجان ہو گیا. دیٹ شوز کہ when it comes to a real culprit یہ قوم پوری ایک ہے. حکومت وقت کا، ریاست کا یہ پورا کام ہے.
یہ پورا کام ہے، یہ پورا کام ہے کہ یہ جو کل اس کے دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے انڈیا بالکل فل اسکیل وار پہ سر نہیں جائے گا، اس کو ناکامی ہو گئی، اس کو وہ واپس دوبارہ پراکسیز بھی آئے گا، دوبارہ کوئی نہ کوئی واقعہ شروع ہوں گے۔ ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے اس پراکسیز کی کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو، یہاں پہ کرنے والے کلپریٹس کا نام بعد میں لے، پہلے انڈیا کا نام لے، قوم کو بتائیں کہ یہ انڈیا کر رہا ہے، قوم کو بتائیں کہ یہ کوئی بھی کسی بھی شکل میں کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کے ساتھ انڈیا ہے، اور وہ سارے ثبوت دے رہیں گے ہم انڈیا یہ کام کر رہا ہے۔ سر